ناظرین اور سامعین کرام، آسٹریلیا، اس کے جنگلات اور اس کی آبادیوں میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، جو در حقیقت اللہ کا عذاب ہے، جس نے تقریباً 480 ملین جانوروں کو بالکل جلا کر راکھ کر دیا۔ اس پر کوئی سرکاری عملہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کی نماز استسقاء نے 2 رکعت نے اللہ کے رحم کو کیسے متوجہ کیا اور کیسی نصرتیں آئیں، عیسائی بھی دیکھ کر کے حیران ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آپ کا ہمارے اس دینی و اصلاحی اسلامک یوٹیوب چینل سالم اشرف قاسمی کو لائک کرنے، سبسکرائب کرنے، کمنٹ کرنے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں جب بھی نئی اصلاحی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، آپ اس کو کمنٹ بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور صدقہ جاریہ اور دینی بات کا پھیلانا نیکی ہے، یہ نیت کر کے اس کو آگے بھی بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اہل ایمان کو اس دنیا میں اور اہل ایمان کے پاس جو ایمان کی روشنی جن ذرائع سے آتی ہے، ان میں سب سے مضبوط ذریعہ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ نبوت کی ذات ہے، اور نبوت کی ذات کو جو فیض ملتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے خدا کے قرآن نے کہا کہ عزتوں کا حقدار تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ اہل حق ہے جو صبر و ثبات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس پیغام کو ریکارڈ کرانے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی اہل ایمان بستے ہیں، چاہے وہ بے پڑھے لکھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، جو بھی ہوں، انہیں آج یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رکھی ہے تو وہ اعمال اسلام اور اطاعت خداوندی میں رکھی ہے۔ یہ چیز اگر ہم دل کی گہرائی کے ساتھ مان لیں گے تو انشاءاللہ ہر قدم پر اللہ کی نصرتیں جو ہے اہل حق اور اہل ایمان کا استقبال کرے گی۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج میں ایک بہت اہم واقعے کی طرف کو اشارہ کرنے کے لیے اور اعمال اسلام کی کیا عظمت اور کیا واقعیت و حقیقت ہے اس کو بتانے کے لیے میں آپ کے روبرو ہوا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے، میں سب سے پہلے اس کا پس منظر اور اس عمل کی اہمیت آپ کو صرف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی چیز بنتی ہے جو آدمی کو دل سے پیاری ہوتی ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنین کی معراج ہے، دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز درست، اس کا مکمل دین درست۔ نماز جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی کی نصرتوں اور مددوں کو لینے کا دروازہ ہے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تھا تو آپ فوراً بھاگتے تھے، جو ہے وہ نماز کی طرف کو اللہ کی ذات عالی سے رجوع کرتے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آسٹریلیا کے ان مسلمانوں کو، اللہ اکبر، آج اس مادیت اور غفلت عن الحق اور والعلم کے دور میں کہ جہاں علم سے بھی غفلت ہے، حق سے بھی غفلت ہے، اعمال سے غفلت ہے، لیکن جس وقت آسٹریلیا پر عذاب آیا اللہ کا، اور آگ کا عذاب تھا جس نے پورے فارسٹ کو، جنگل کو جلا کے رکھ دیا، اور 480 ملین جانوروں کو جو ہے راکھ بنا کے رکھ دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسٹریلیا اس زمین کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں لگی، حکومت فیل ہو گئی، جتنی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہو سکتی تھی، جتنا ان کے پاس اسباب ہو سکتے تھے، مادے ہو سکتے تھے، وہ تمام استعمال کر لیے، لیکن واہ میرے رب تیری شان قدرت اور تیری قدرت کا معجزہ، اور مبارکبادی کے مستحق ہیں آسٹریلیا کے مسلمان کہ انہیں 90 نسخے میں وہ کیمیکل نظر آیا، وہ قوت نظر آئی، وہ طاقت نظر آئی کہ انہوں نے فوراً نماز استسقاء جو ایک باب ہے اللہ سے پانی طلب کرنے کے لیے، فوراً انہوں نے جنگل میں جا کر ایک پارک میں نماز پڑھی۔ کیسے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، وہ آگ جو 2 دن سے پورے آسٹریلیا کو لپیٹ میں لے رہی تھی، سینکڑوں ہزاروں فٹ اوپر اگر پرندہ اٹھتا تھا وہ بھی جھلس کر کے گر جاتا تھا، لیکن مومنوں آنکھ کھولو، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ادھر امام نماز کا سلام پھیر رہا تھا، اور ادھر اللہ کی طرف سے ایسی موسلادھار بارش ہوئی، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ پورا آسٹریلیا کی آگ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی، سارا راکھ جو ہے وہ بہنے لگا، اور پوری جو ہے آسٹریلیا کو اللہ کے عذاب سے جانوروں کی بھی، جنگل کی بھی، انسانوں کی بھی حفاظت ہو گئی، اور پورا آسٹریلیا اس صفحے ہستی سے مٹنے
میں جو ہے وہ اللہ کی نصرت سے محفوظ ہو گیا۔ کیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ آج جو ہمارے اوپر NRC کا، آج جو ہمارے اوپر CAA کا، اور آج جو ہمارے اوپر دیگر عذابات ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، اپنے گھروں کو اللہ کے واسطے قبرستان مت بنائیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ آج سے نماز فرائض کے ساتھ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کا اہتمام کیجئے، اور سب سے بڑی حاجت ہے ایمان اور اسلام کا مستقبل یہاں محفوظ ہو، ترقی پائے، نسلیں ڈیٹینشن کیمپ میں نہ پہنچے اور ہمیں گالیاں نہ دیں، ہمارے اوپر لعنت نہ بھیجے۔ تمام ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے منصوبوں کو خاک بنا دے اور انہی پہ لوٹا دے۔ نماز استسقاء کا مسلمانوں کا آسٹریلیا کا عمل پوری دنیا کے ظالموں کے لیے لائق عبرت ہے۔ ظلم کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ مخلص مسلمان جس دن اپنے رب کے حضور میں اخلاص کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس سوئے ہوئے شیروں کو مت جگائیے۔ اگر ان کا اخلاص جاگ گیا، ایمان کی روحانیت جاگ گئی، تو تمہیں ایوانوں میں نہیں، دنیا کے کسی بھی جگہ میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی میرا ایک پیغام ہے، یہی میری ایک دعوت ہے اہل ایمان، اہل حق اور یہاں کے حکمرانوں اور ظالموں اور جابروں کے نام، کہ مسلمان ابھی بیدار ہو گیا ہے۔ اگر اس نے عبادت کا وہ خلوص کے ساتھ اہتمام کر لیا جو آسٹریلیا کے مسلمانوں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس ہندوستان کی بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ جو اس تقریر کو سنے، اپنے تمام جتنے بھی رابطہ نمبر ہیں ان تمام میں پہنچائیے، تاکہ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ یقین ہر دل میں پیدا ہو۔ جس طرح سے نماز استسقاء کے ذریعے سے آسٹریلیا والوں نے اللہ کی مدد کو لے کر پورے آسٹریلیا کو جلنے سے بچایا ہے، جس میں تقریباً کروڑوں جانور جل کر کے راکھ ہو گئے، لیکن اس عذاب سے حفاظت نماز کی برکت سے ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے متعلق آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نہ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے میدان سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔